على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش، اہل علم حضرات، بزرگان دین، جوانان ملت، مومنین و مومنات، چونکہ ایک مرحوم و مغفور کے اظہار ثواب کے لیے آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ خالق کائنات مرحوم صابر حسین شاہ صاحب کے کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ موت کے موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہر انسان جو ہے وہ ڈرنے لگتا ہے. وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید آج مولانا جو ہے وہ
कौन सा बम जो है वो चलाने लगे। ऐसी बात नहीं है, मौत हकीकी है और ये ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार काफिर भी नहीं करता। यकीन जानिए, एक वाहिद चीज़ है कि जिस पर हर इंसान मुत्तफिक है। सलवात भेजे मोहम्मद। तो घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह मुस्तफीद भी होंगे, महजूज भी होंगे। मैंने आपकी खिदमत में सूरह यासीन की आयत नंबर 12 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सूरह यासीन आयत नंबर 12। अगर मौका मिले, टाइम मिले तो ज़रूर जाकर देखना। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, ऐ पैगंबर, ये एतराज़ करते हैं या ये सवाल करते हैं कि जब बंदा मर जाता है और मट्टी में मिल जाता है, उसे दोबारा जिंदा कौन करेगा। तवज्जो कीजिएगा, लोग एतराज करते थे तो अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा से कहा कि जब ये एतराज करते हैं कि जब बंदा मर जाता है, मट्टी में मिल जाता है, तो उसे जिंदा कौन करेगा। तो ऐ मेरे रसूल, इनसे कह दीजिए, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह अकबर। देखिए, पूरे कुरान मजीद में मौत के बारे में ऐसे कहीं भी गुफ्तगू नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुअतरज़ीन के जवाब में वो अल्फाज पेश किए हैं कि जहां ताकीद बर ताकीद है। एक बार नहीं कहा, फरमाता है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, यानी 3 बार हम, फिर हम, फिर हम। ताकीदी जुमले पूरे कुरान में आपको कहीं ऐसे मौत के बारे में ऐसे जुमले नहीं मिलेंगे। तो ऐ मेरा रसूल, इनसे कह दीजिए कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। यकीनी बात है, ये इंसान है ना, अल्लाह पर ईमान नहीं है। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो ये बात ना करता। या जाहिल है या अल्लाह पर ईमान नहीं है। अगर इल्म रखता होता तब भी उसे पता होता कि जब कुछ नहीं था, तवज्जो कीजिएगा, नाराए हैदरी, जब कुछ नहीं था, ला शय था, उसने तुझे शय बनाया। अब तो एक वजूद है कि जो मट्टी में मिला है, तो जब कुछ नहीं था तो उसने तुझे खल्क किया है। आज एक मादा तो है। तो अल्लाह के लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं है, उसकी कुदरत पर ईमान होना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो साहिब ईमान को तो ये एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ, काफिर एतराज कर सकता है, मुशरिक एतराज कर सकता है, लेकिन साहिब ईमान मुसलमान ये एतराज
نہیں کر سکتا. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. تو زندگی دو قسم کی زندگی ہے. ایک وہ زندگی کہ جس میں آج ہم موجود ہیں، اور ایک وہ زندگی کہ جو اس زندگی کے بعد ہے. اور دیکھیے یہ زندگی جو جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد والی زندگی ابدی زندگی ہے. اور کامیاب زندگی کون سی ہونی چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس کے بعد کبھی موت نہ آئے. کامیاب زندگی وہ ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے، جیسا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی باڑی ہے آخرت کے لیے. آپ دیکھیے نا، کاشتکار ہے جب زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں دانہ بو دیتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، اس کی لوک آفٹر کرتا ہے. یہ سارا کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اس کو کچھ حاصل ہو. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے ایک کھیتی باڑی جیسی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی عمل کی زندگی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے. یہ زندگی عمل کی زندگی ہے، اور وہ زندگی جزا کی زندگی ہے. یہاں عمل کرنا ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہے. تو یہ جو عارضی زندگی ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. توجہ کیجئے گا. یہ جو چھوٹی سی 60-70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے. جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ عارضی زندگی اور وہ ابدی زندگی. اور عارضی زندگی کو ہم گزارنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. آپ تو یہاں تو 24 آور ہے نا ہر چیز. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. ایک وہ وقت تھا، آپ تو مجھ سے بھی پہلے یہاں موجود ہیں، کہ فقط 6 ادھر بجتے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی. لیکن آج 24. تو جنت میں بھی کام ایسے ہی ہوگا. وہاں بھی 24، جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ زندگی ہے اور ایک اس کے بعد والی زندگی ہے. تو اس زندگی کو ہم بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کھانا پینا جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے. ایسی بات ہے نا. کھانے پینے کے لیے یہ ہم زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں اور اس میں تگ و دو کر رہے ہیں. تو جب اس زندگی میں کہ جو کھانے پینے کے لیے ہے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ مقصد زندگی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ کھانا پینا یہ مقصد زندگی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ ذریعہ زندگی ہے. توجہ کیجئے گا. یہ کھانا پینا
ذریعہ زندگی ہے. اگر کھائیں پیئیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہیں گے. تو یہ ذریعہ زندگی ہے, مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے. تو پھر مقصد زندگی کیا ہے؟ بس یہی گفتگو ہے کہ جس پر ہم نے آج اس مجلس میں غور کرنا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں فرمائی. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. تو یہ انسان کو جو خلق فرمایا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا شیراز بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حضرت انسان, یہ اشرف مخلوق, اس کو جو خلق فرمایا ہے تو کیا یہ بے مقصد ہے یا کوئی مقصد ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف, پوچھتے ہیں قرآن سے, اے اللہ کی کتاب, تو ہدایت کے لیے آئی ہے, تو رہنمائی کے لیے آئی ہے, تو ہماری رہنمائی فرما دے. ہم الجھ رہے ہیں, ہم اس کائنات میں کیوں آئے ہیں, ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کی کتاب جواب دے گی. ارشاد پروردگار ہوتا ہے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. تو پتہ چلا کہ مقصد کیا ہے. مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے, مقصد زندگی عبادت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ عبادت محدود نہیں. ہم نے عبادت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ فقط نماز جو ہے وہ عبادت ہے, روزہ جو ہے وہ عبادت ہے, حج زکوٰۃ خمس یقیناً یہ عبادت ہے. لیکن فقط نماز اور روزہ عبادت نہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. جہاں نماز اور روزہ عبادت ہے وہاں ذکر علی بھی عبادت. ہوں تو بول سونا صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. نماز بہت مہم ہے بلکہ اہم ہے, اس لیے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ستون سمجھتے ہیں نا, پلر. یہ بلڈنگ جو ہے اگر پلر نہ ہو تو قابل اعتماد نہیں ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا, اگر نماز قبول ہو گئی, گھبرا تو نہیں گئے. شیعہ علی کو نماز پر گھبرانا نہیں چاہیے. صلوات بھیجو محمد و اہل بیت محمد. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, اگر نماز رد کر دی گئی تو سب اعمال جو ہیں وہ. تو یہاں پر قابل غور بات ہے, نماز رد ہو جائے. ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور دوسری طرف پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر نماز رد ہو گئی. تو میں نے غور کیا کہ یہ کون سی نماز ہے کہ جو رد ہو جائے. یعنی اگر ولایت علی نہیں ہے, اور نہیں کیا آپ نے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کیوں گھبرا گئے ہیں. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں
لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وعنده ذهب مثل احد وانفقه فی سبیل اللہ ومد عمره حتى يحج 1000 عام على قدميه وقتل مظلوما بين الصفا والمروہ وَلَمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَاحَةَ الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی بندے کو اتنی عمر عطا کرے جتنی نوح نے عبادت کی، لو ان عبدا عبد اللہ مثل مقام نوح، یعنی اتنی بندہ عبادت کرے جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت کی، وَعِنْدَهُ ذَهَبٌ، اور اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ جتنا احد کا پہاڑ ہے. ہمارے پاس تو ایک مندری ہو نا کہ جو پہننی ہمارے لیے حرام ہے، توجہ ہے نا، ہم وہ بھی اتار کے دینے کے لیے تیار ہیں. تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک انسان کو اتنی عمر عطا کرے یا اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے عبادت کی، اور اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ جتنا احد کا، بولو میرے نال یار، پنجابی شروع کر لو، صلوات بھیجے محمد و اہل بیت، جتنا احد کا پہاڑ ہے. وَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا تو ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہی کام آنے والی چیز ہے. تو یہ ادارے جو ہیں ایسے آباد نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کو آباد کرنے کے لیے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. صلوات بھیجے محمد و اہل وَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُدَّ عُمْرَهُ حَتَّى يَحِجَّ 1000 عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. اللہ اس کی اتنی لمبی عمر کرے، 1000 سال پائے پیادہ حج بجا لائے. وَقُتِلَ مَظْلُومًا بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. غور کیجئے گا، سامنے بیٹھے تھے علی، فرماتے ہیں لَمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَاحَةَ الْجَنَّةِ. اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد زندگی کیا ہے. مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے، مقصد زندگی عبادت ہے. تو میں نے کہا کہ عبادت محدود نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں ہیں. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. تو جب عام والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ سردی تو نہیں لگی ہے تھوڑا آپ تو بڑا خاموش ہیں. مشروطیہ برائے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محبت علی اللہ.
ولایت علی یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں تو ولایت علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ولایت علی ہے تو نماز قبول ہوگی, ولایت علی ہے تو روزہ قبول ہوگا, ولایت علی ہے تو حج. تو یہ ساری عبادتیں جو ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ ولایت علی یا محبت محمد و اہل بیت محمد. محبت ایک بہت عظیم چیز ہے. اگر صحیح محبت ہو تو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں چاند ایک احادیث پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. توجہ کیجئے گا, جو محبت اہل بیت محمد میں مر گیا ماتا شہیدہ, وہ شہید ہے. اور شہید زندہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں مر جائے اسے مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہے, اللہ سے رزق پا رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, اور جو اللہ کے راستے میں مر جائے اسے مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. ایک ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات اور پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. کاظمی صاحب اللہ اکبر. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, یعنی جو محبت اہل بیت محمد میں مر جائے وہ بخشا ہوا ہے. گھبرائے وہ کہ جس کا کوئی نہ ہو. ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے تو 14 ہیں نا, ہم کیوں گھبرائیں؟ اور پھر صادق اللسان نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو محمد و اہل بیت محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اس کائنات سے جائیں تو ہم بھی بولو بخشے ہوئے جائیں, تو پھر اس کا نسخہ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت. اگر تھکے نہیں تو میں ایک دو اور حدیث پڑھوں. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک ایک دو تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, میں آگے جا رہا ہوں. فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا. اگر کوئی محبت اہل بیت محمد میں مر جائے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. ہر کسی کو توبہ کا ٹائم نصیب نہیں ہوتا. ابھی وقت ہے, اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, آپ کو جوانی دی ہے, آپ کو والدین دیے ہیں. ابھی وقت ہے اپنی زندگی کو, اپنی عاقبت کو درست کرو اس زندگی کے لیے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے. اور یاد رکھیے کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس کے بعد پھر موت. تو یہ تو عارضی زندگی ہے.
पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमान। सुभान अल्लाह। खबरदार, जो मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद में मर जाए वो मोमिन है मुस्तकमिलल ईमान, के जिसका ईमान मुकम्मल है, यानी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला मोमिन है, ऐसा मोमिन कि जिसका ईमान मुकम्मल होता है। और मुकम्मल ईमान उस वक्त तक नहीं होता जब तक विलायत अली न हो। पैगंबर फरमा रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद वाला मुस्तकमिल अल ईमान, मोमिन भी है और उसका ईमान भी मुकम्मल है। अगर थके नहीं तो मैं और हदीस पेश कर दूं। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत इलल जन्नह सुम्मा मुनकर व नकीर। याद रखो, जो मोहब्बत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में मर जाए, मलकुल मौत उसे बशारत देता है। मलकुल मौत, अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत का तो काम है, मौत का जब पैगाम लेकर आता है तो रूह को कब्ज कर लेता है। लेकिन ये मोहब्बत अहले बैत है कि जिसको मलकुल मौत भी जन्नत की बशारत, ना फकत मलकुल मौत सुम्मा मुनकर व नकीर, बल्कि वो मुनकर और नकीर जो हैं, जो आपका हिसाब व किताब करेंगे, वो भी आपको जन्नत की बशारत देते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। फिर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्नह कमा तज़ुफ़्फ़ुल अरूस मिन बैत इला बैत ज़ौजिहा। अल्लाहु अकबर। जो मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद में मर जाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसको इस तरह सजा कर जन्नत में ले जाओ जिस तरह अरूस को सजा कर उसके शौहर के घर भेजा। तो खौफ किस बात का है, डर किस बात का है? सिर्फ शर्त है मोहब्बत अहले बैत। थके तो नहीं है? एक दो और हदीसें पेश कर दो। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इरशाद फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फुतिहा लहू फी कब्रिही बाबान इलल जन्नह। जो मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद में मर जाए, उसकी कब्र में दो दरवाजे जन्नत की तरफ खोल दिए जाते हैं। कितना खुश नसीब है तू मोमिन, माशाअल्लाह। कितना खुशबख्त है तू। बाज तो है कि जिनके लिए कब्र ही जहन्नम बन जाएगी, और जो मुहिब्बे अहले बैत है, अल्लाहु अकबर। पैगंबर फरमा रहे हैं, अल्लाह उसकी कब्र में दो दरवाजे, एक छोटी जी खिड़की भी खोल जावे ना तो बड़ी सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत। अल्लाहु अकबर। फिर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अला व मम माता
अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअल अल्लाह कबरहु मज़ारा मलाइकत रहमा। याद रखो, जो मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद में मर जाए, अल्लाह मलाइके रहमत के लिए उसकी कब्र को ज़ियारत गाह बना देता है। ये एक मोमिन का मकाम है। तो अहले बैत का मकाम क्या है? लोग हम पर एतराज करते हैं, ये चले हुए हैं मिज़ारात की तरफ, ये जाते हैं मिज़ार। भाई वहां तो फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। जब एक आम मोमिन की कब्र पर अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, फरिश्ते आम फरिश्ते नहीं, रहमत के फरिश्ते। जब वो मोमिन की कब्र पर आए तो क्या होगा? अजाब होगा या रहमत होगी? सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत थके नहीं तो इसका दूसरा पहलू भी, ये तो एक पहलू मैंने बयान किया है ना, चांद का हदीस दूसरे पहलू की भी सुना दूं। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मन मात अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। बात तो अब मुश्किल आ गई है ना। जाआ यौमल क़ियामह मकतूबन बैन ऐनई आइसुन मिन रहमतिल्लाह। जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मर जाए वो रोज़े क़यामत ऐसे आएगा कि उसके चेहरे पर लिखा हुआ होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब आप अंदाजा लगाएं, मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद और बुग़्ज़ से अहले बैत मोहम्मद, दोनों पहलू जानने चाहिए ना। और फिर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अला व मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा। जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मर जाए वो काफिर की मौत मरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इंसान को खुद सोचना चाहिए ना। पैगंबर का ये पैगाम जो है फकत शियों के लिए है, पूरी कायनात के लिए ना, खास तौर पर मुसलमानों के लिए तो है ना। जो भी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है तो उसे सोचना चाहिए। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फहुवा मुस्लिम। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है। वमन क़ाला अलीयुन वलीउल्लाह हाय हाय फहुवा मुमिन। और जो साथ अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ ले तो वो तो मोमिन है। तो चलिए मुसलमान तो है ना, तो मुस्तफा का पैगाम हर मुसलमान के लिए है। और आगे फिर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अला व मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन लम यशुम राहतल जन्ना। याद रखो, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में मर जाए वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। टाइम कितना है? सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं ये आरज़ी जिंदगी है।
اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے. تو اس زندگی میں ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں کھانا پینا، تو یہ مقصد زندگی نہیں یاد ہے نا میری گلاں؟ یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اب جہاں پر یہ کھانا پینا جو ہے یہ ذریعہ زندگی ہے نا، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت. تو جہاں پر توجہ چاہتا ہوں اس بات شاہ صاحب، جہاں پر ذریعہ اور مقصد ٹکرانے لگے، توجہ ہے یا نہیں؟ جہاں پر ذریعہ اور مقصد ٹکرانے لگے تو وہاں پر ذریعہ کو معطل کر دیا جاتا ہے، مقصد فوت نہیں ہونے دیا جاتا. توجہ نعرہ حیدری. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ بڑی گہری بات ہے. ایک ہے ذریعہ زندگی، ایک ہے مقصد زندگی. یہ کھانا پینا ذریعہ زندگی ہے. اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ جو مقصد کے فوت ہونے کا سبب بنے. آپ خود سمجھ جائیں اسلام نے کس چیز کو حرام قرار دیا. ہر وہ چیز کہ جو مقصد کے معطل کرنے میں، اسی لیے کہا ہے نا کہ جب تم بے ہوشی کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو نماز کے قریب نہ جانا. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا. جو بھی مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے، یعنی اسلام نے ایسی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا. اگر کوئی مقصد نہ ہوتا تو ساری چیزیں جائز ہوتی، ساری چیزیں حلال ہوتی. لیکن اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. میں عرض کر رہا تھا جہاں ذریعہ اور مقصد آپس میں آمنے سامنے آ جائیں وہاں ذریعہ معطل ہو سکتا ہے مگر مقصد معطل نہیں ہو سکتا. اور ہم دیکھیے اتنے آزاد نہیں ہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. ہاں ہم اتنے آزاد نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دو فرشتے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہے لگا رکھے ہیں. اور ہمارے سامنے اپنے پیشواؤں کی سیرت بھی ہے. یہ دیکھیے نا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ سی آئی ڈی والے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ سی آئی ڈی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ڈائری نوٹ ہو رہی ہے، پتہ چل جائے تو انسان کس طرح زندگی بسر کرتا ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا محتاط ہو جائے گا نا. کیوں؟ کہ کہیں حکومت کی گرفت میں نہ آ جائے. یہی بات ہے. تو وہ اللہ جو حاکم اعلی ہے اس نے پہلے دن سے سی آئی ڈی کے نمائندے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں. ہاں سوچ لگے بول سن انشاءاللہ. صلوات بھیجے محمد. تو پھر زندگی کیسے ہوگی؟ ہر چیز میں انسان احتیاط کرے گا. یقین جانیے یہ جو ہم اصول دین اور فروع دین پر ہمارا ایمان ہے نا، توحید عدل نبوت امامت قیامت، یہ رٹے ہوئے ہیں، ایمان کامل نہیں ہے. یقین جانیے شاید آپ کو بات ناگوار گزرے
لیکن میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ رٹے ہوئے ہیں۔ اگر یقین ہو موت پر، اگر یقین ہو قیامت پر، تو انسان برائی کرنی چھوڑ دے۔ اس کا برائی کرنا نہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے قیامت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کا برائی نہ چھوڑنا اس کا مطلب ہے کہ اسے توحید پر کوئی یقین ہے۔ بھائی دیکھیے نا، اگر ایک بندہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ نوکر ہے اور وہ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو وہ نوکر کو دیکھ کر رک جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ میری برائی کو دیکھ کر کہیں بتا نہ دے۔ ایسے ہی ہے نا، بڑے بڑے سردار جو ہیں رک جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ پر یہ یقین ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آ گئے تو پھر برائی معاشرے سے ختم ہو جائے۔ یہ ہمیں بس رٹے ہوئے ہیں، ہم نے یقین کی منزل پر جانا ہے۔ اور یقین کی منزل پر کون ہے؟ وہ اہل بیت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، وگرنہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ یہ چھوٹی سی زندگی، یہ عارضی زندگی جس کو ہم نے بہت کم گزارنا ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک مکان بنوانا ہے نا، توجہ ہے، میں انجد نہیں لگوا، ایک مکان بنوانا ہے نا تو اس کا کتنا اہتمام کریں گے، کتنا مضبوط بنوائیں گے۔ کس لیے؟ کہ اس میں رہنا ہے، اور بنوانے والے کو پتہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے بسم اللہ بسم اللہ، وہاں مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی سید صاحب اور شاہ صاحب ابھی اٹھے ہیں نا، اور میں نے ابتدا میں کہا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر بندے کو یقین ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج میں یہاں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کل میں آپ کے سامنے ہوں گا یا نہیں۔ میرے بھائی، یہ یقینی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ تیاری کرنی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ خوش نصیب ہو تم لوگ کہ جنہیں اللہ نے ایسے والدین دیے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں آپ کو گھٹی ولایت اہل بیت کی دی ہے۔ خوش نصیب ہو کہ ماؤں نے گودیوں میں بٹھا کر، ہمیں آج بھی یاد ہے جو ہمیں درس دیا ہے، کہو بیٹا اللہ ایک ہے، کہا ہے یا نہیں کہا؟ اصول دین جس کو ہم کہتے ہیں، اصول دین، بیٹا کہو اصول دین کتنے نا؟ شاباش بیٹا، بیٹا کہو۔ یہ اچھی مائیں جو ہے نا وہ یہی درس دیتی ہیں ابتدا سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ دیکھو، کیونکہ اس نے کل ماں بننا، ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ تو جب مائیں اچھی ہوں گی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو یہ انتخاب کیا کرو شادی سے پہلے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال، دولت، حسن، جمال۔ ہم اخلاقیات کو نہیں دیکھتے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت تو ہمارے سامنے سیرت اہل بیت موجود ہے، ہمارے پیشواؤں کی سیرت موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کھانا پینا ذریعہ زندگی ہے، مقصد زندگی۔ اور جہاں پر ذریعہ اور مقصد آمنے سامنے آ جائیں، وہاں پر ذریعہ
ختم ہو جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے۔ 3 دن تک ذریعہ معطل رہا مگر مقصد فوت نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے حسنین کی زندگی ہو، روزے میں ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، یہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یتیم ہوں، یا اہل بیت النبوہ، میں یتیم ہوں، کچھ ہے؟ افطار کا ٹائم ہے، سارا دن حسنین روزے میں ہیں، افطار کرنا چاہتے ہیں، اٹھا کر دے دیا۔ میں کہا کہ کھانا پینا ذریعہ زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں۔ مقصد زندگی عبادت ہے، تو ذریعے کو اٹھا دیا لیکن عبادت معطل نہیں ہوئی۔ نمک سے افطار کیا، پانی پیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دستک ہوتی ہے، میں اسیر ہوں، پھر اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، لیکن مقصد فوت نہیں ہوا۔ ذریعہ جاتا رہا، فوت ہو گیا، لیکن مقصد زندگی۔ پھر تیسرے دن میں مسکین ہوں، پتہ نہیں یہ کیسا مسکین تھا، یتیم تھا، اسیر تھا، عین وقت افطار دروازے پہ آ جاتا ہے۔ بڑا عجیب ہے۔ اب کہا جائے کہ فرشتہ تھا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فرشتے کو کھاتے پیتے ہیں، اسے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور اس کے بعد درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نمائندوں کا امتحان لے رہا ہو۔ کیا اس نبیوں کے امتحان نہیں لیے؟ نہیں لیے؟ لیے ہیں نا، نبیوں کے امتحان لیے ہیں، ولیوں کے امتحان لیے ہیں۔ تو کیا امتحان لینے کے لیے وہ فرشتے کو نہیں بھیج سکتا؟ جب وہ کپڑے بھیج سکتا ہے، کھانے بھیج سکتا ہے، تو کھانا اٹھا کر دینے کے لیے نہیں بھیج سکتا؟ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت۔ ایک پھر صلوات پہ مقصد زندگی عبادت ہے، عبادت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، پاکستان میں تو یہ عام رواج ہے، دبئی جا رہا ہے بچہ، سعودی عرب جا رہا ہے، قطر جا رہا ہے، اب یہاں بھی، یہاں سے بھی بچے جو ہیں دبئی قطر ہے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، جا رہے ہیں نا، بچوں کو بھیج رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لخت جگر کو اپنے سے جدا بھی کر رہے ہیں۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ کہ یہ جو ذریعہ زندگی ہے یہ بہتر ہو جائے۔ ایسی ہے نا سارشاہ صاحب، ایسے ہی ہے۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ کہ یہ جو ذریعہ زندگی، یعنی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا، رہائش، لباس اچھا ہو جائے، تو اس ذریعہ زندگی کے لیے ہم اپنے لخت جگر کو ہم اپنے سے جدا کر دیتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم مجھے یہ ہاتھ رکھ کے اب بتانا اپنے دلوں پر، اکثر آپ میں والدین بیٹھے ہیں، کتنے والدین ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو؟ کتنے والدین ہیں؟ یعنی جو ذریعہ زندگی ہے اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، جو مقصد زندگی ہے اس کے لیے ہمیں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ ہم بیٹے کو کہیں، بیٹی کو کہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن
جو ذریعہ زندگی ہے اس کے لیے ہم بہت کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم وہ لکھ رہے ہیں کہ جو تم نے بھیجا ہے. توجہ چاہیے نا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم وہ لکھ رہے ہیں کہ جو تم اس زندگی کے لیے بھیج رہے ہو. وَأَثَارَهُمْ، اور جو تم آثار یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. دونوں چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ایک وہ کہ جو یہاں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک وہ کہ جو وہاں کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اب اس چیز کو چھوڑ کر جانا کہ جو ہمارے آخرت میں کام آئے، ایسی چیز کو چھوڑ کر نہ جانا کہ جو ہمارے لیے وہاں اور مصائب کا شکار بن جائے. من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجر مثلہ، اگر کوئی اچھی سنت قائم کرتا ہے کاظمی صاحب تو اس کو اس کا اجر اسی کے مثل ملے گا. یعنی امام بارگاہ بنائی ہے. اب اس امام بارگاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ بچے پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، نماز جمعہ ہو رہی ہے، مجالس ہو رہی ہیں، درس و دروس ہو رہے ہیں، اچھی سنت قائم کی ہے. جب تک یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا اس کے نام اعمال میں. یار گھبرا گئے. اور دوسرا پہلو من سنّا سنتاً سیئاتاً فلہ اجر مثلہ، اور اگر کوئی بری سنت قائم کر جاتا ہے، سینما بنوا جاتا ہے، پب بنوا جاتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے تو آج کل سائیں یہ بھی کام بڑا چل رہا ہے. ہاں، ایک طرف کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں اور دوسری طرف شراب کی دکانیں ہیں. علی یہ کیسا علی کا شیعہ ہے؟ علی کو بدنام مت کرو. علی کا شیعہ بننا ہے تو کردار دکھانا ہوگا. یعنی ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارا پڑوسی ہمارا کردار دیکھ کر کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. ایسا شیعہ ہونا چاہیے. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں 100 گھر ہے نا، 100 گھر، اور اس میں ایک جعفری کا گھر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، 100 گھر میں سے ایک گھر جعفری کا، اور اگر اس کو کوئی ملنے چلا جائے تو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ملنے والے کو ہر دروازے پہ دستک دے کر پوچھنا نہ پڑے. جس سے پوچھے وہ کہے فلاں گھر جعفری کا ہے. میرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے. اگر علی والا ہے، فخر ہے ہمیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، لیکن کردار سے ثابت کرنا ہوگا. ہاں، فقط کہنا کافی کہنے کو تو بہت کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت ہے کیا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن ہے میرے بھائی. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ. اہل بیت جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں. ہم نے یہ تو کرنا نہیں تو پھر کہتے ہیں ہم محب علی بھی ہیں، محب اہل بیت بھی نہیں. میرے بھائی، باتوں سے کہنے سے نہیں، کردار عمل سے زندگی بنتی ہے. اس عملی زندگی میں ہمیں آنا ہوگا. یہی وہ دین ہے کہ جس کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں.
اگر وقت ہوتا تو میں کچھ عرض کرتا. اللہ اکبر. یہی دین ہے جس کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی. پیغمبر کا ابھی ادھر جنازہ اٹھا, ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا, یا کچھ لوگ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. اجرکم من اللہ. بس چند جملے عزاداروں. میرا جی کہتا ہے کہ شاید رسول ذاتی نے سمجھا ہو کہ مجھے بابا کا برسہ دینے کے لیے آ رہے. نہیں عزاداروں, ایک شور و غل ہے. رسول ذاتی دروازے پر آتی ہے, آ کر کہتی ہیں یہ وہی تو دروازہ ہے کہ آپ بھول گئے ہو جس پر نبی آ کر اجازت مانگتا تھا. کہتے ہیں دروازہ کھولو وگرنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. عزاداروں, ادھر سے رسول ذاتی منع کر رہی ہے, یا ایک ملعون آگے بڑھا اور ایسا زور کا دھکا دیا, اب رسول ذاتی دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئے. ہاں عزاداروں, اب یہ لوگ اندر داخل ہو گئے. سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے جب یہ واقعہ میں نے سنا تو میں مدینہ آیا. میں نے سلمان فارسی سے پوچھا, سلمان میں نے سنا ہے کہ لوگ رسول زادی کے گھر میں داخل ہو گئے. کہا سلمان, سلیم تو نے فقط اتنا سنا ہے. سلیم جب یہ لوگ رسول زادی کے گھر میں داخل ہوئے نا, رسول زادی کے سر پر چادر نہیں تھی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. گھر میں داخل ہوئے, پہلو شکستہ ہوا, علی کو لے کر چلنے لگے. ہاں عزاداروں, جب علی کو لے کر چلنے لگے نا, بنت رسول نے علی کی قمیص میں ہاتھ ڈالا, کہا خلو عن ابن امی, میرے چچا زاد کو چھوڑ دو. عزاداروں, اتنا کہنا تھا. علامہ لکھتے ہیں یا ایک ظالم نے چابک اٹھایا, ایسے زور کا مارا, اب رسول ذاتی کا ہاتھ اپنے بازو پر آ گیا. علی کو لے کر جانے لگے ہیں نا, علی نے اپنے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا کاش آج چچا حمزہ ہوتا, واہ حمزہ تا, واہ جعفرہ, کاش آج میرا بھیا جعفر ہوتا, میں دیکھتا. آزادارو, علی کو لے گئے ہیں نا. رسول زادی نے کہا علی کو چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑو گے وَأَنْشُرَنَّا شَعْرِي, میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. وَعَدَعَ عَلَى رَاسِ قَمِيصُ أَبِي, میں اپنے سر پر اپنے بابا کی قمیص رکھ کر بددعا کروں گی. آزادارو, سلمان کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, مسجد نبوی کی دیواریں ہلنے لگی, علی کی نظر پڑی, کہا سلمان ادرک بنت رسول اللہ, سلمان جلدی جاؤ, میرے دروازے پر جاؤ, رسول ذاتی سے کہو تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اللہ اکبر, یا اللہ, اجرکم من اللہ. آزادارو, سلمان آئے ہیں نا, کہا رسول ذاتی علی کہہ رہے ہیں تو رسول کی بیٹی ہے. بس دو جملے عزادارو اور سن لو. بی بی نے خود بھی اپنی مجلس پڑھی ہے. جب علی آئے ہیں نا, کہا رسول ذاتی لوگ کہہ رہے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو. بس عزادارو, میں نے مصائب ختم کر دیا. رسول ذاتی نے اپنی مجلس خود پڑھی ہے.
جب علی نے کہا نا لوگ کہہ رہے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو، عجب جملے ہیں عزادارو۔ رسول زادی کیا کہتی ہے؟ یا علی غصبوا حقی فصبرتو، اے علی انہوں نے میرا حق غصب کیا، میں نے صبر کیا۔ قصروا اضلاعی، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، میں نے صبر کیا۔ اسقط جنینی فصبرتو، انہوں نے میرا محسن شہید کیا، میں نے صبر کیا۔ الان یمنعون عن بکائی، علی اب مجھے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين عليهم السلام۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کے کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، ہم سب کے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، بالخصوص سید صابر شاہ صاحب کے کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت فردوس میں مقام نصیب فرما، جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں صابر بھائی کے سال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کو دن دگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا شیعان جہاں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کو محفوظ فرما، ہمارے آخری امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ظہور کے وقت ہمیں اپنے امام کے جان نثاروں میں محشور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ راجبی المومنین و مومنات کے سال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، بالخصوص سید صابر حسین اور ان کے جتنے بھی اور عزیز و اقرباء اس دنیا سے چل بسے، ان تمام کے سال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ قبلہا صلوات۔